السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زرشا بلوچ کے قلم سے تحریر کردہ ناول تیرے عشق کی پڑ گئی مار پیا کے ایپیسوڈ نمبر 16 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ وہ اپنے چیمبر سے اپنے اسسٹنٹ کے ساتھ نکلا ہی تھا جب اس کے فون کی ٹیون بجی تھی۔ یوں ہی بے ارادہ طور پر اس نے فون چیک کیا تو کسی انون نمبر سے کوئی تصویر آئی ہوئی تھی۔ اس نے پکچر پر کلک کیا تو وہ لوڈ ہونے لگی تھی، مگر جیسے ہی وہ لوڈ ہوئی اور ابران نے اس پکچر پر کلک کے لیے اسے اوپن کیا، وہ لڑکھڑا گیا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے یکٹک اس تصویر کو دیکھے جا رہا تھا۔ شدید غم و غصے سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ شارم اس کے اسسٹنٹ نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا جو لگ بھگ کانپ رہا تھا۔ غصے سے یا صدمے سے وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ سر آپ ٹھیک ہیں؟ وہ پریشانی سے بولا تھا تو ابران نے گہرا سانس بھرتے خود کو کمپوز کیا تھا، وگرنہ دماغ کی نسیں تو بری طرح درد کرنے لگی تھیں۔ اوکے، آئی ایم اوکے، تم جاؤ، میں سیدھا گھر جا رہا ہوں۔ لیکن سر کلائنٹ ویٹ کر رہے ہیں، ان سے کل کی میٹنگ فکس کرو، مجھے جانا ہوگا۔ وہ کہتا رکا نہیں تھا، سیدھا گھر آیا تھا جہاں سلا کمرے میں سو رہی تھی۔ ملازمہ کو وہ آتے ہی چھٹی کرنے کا کہہ چکا تھا تو اپنے کوارٹر میں چلی گئی تھی، جبکہ وہ خود اب بے چینی سے کمرے میں ٹہلتا کسی کے میسج کا انتظار کر رہا تھا۔ تبھی اس کا فون بھرا تھا اور اس نے سیکنڈ سے پہلے فون پک کیا تھا۔ بولو، یہ پک ایڈیٹڈ ہے نا؟ اٹس ناٹ ریئل، فیک ہے نا یہ؟ بولو، جواب دو۔ وہ چلایا تو گہری نیند میں مست سلا بھی جاگ گئی تھی۔ نو سر، یہ اوریجنل پک ہے اور چھان بین سے پتہ چلا ہے کہ یہ کل کی ہے، کل تقریباً 10:30 کے آس پاس کی ہے۔ دوسری طرف سے مقابل نے شرمندگی سے کہا تھا، جیسے کہ اس کی غلطی ہوئی ہو۔ ابران نے بے بسی سے فون دیوار میں دے مارا جو ٹکڑوں میں منقسم ہوتے نیچے فرش پر بکھر پڑا تھا، جبکہ وہ ماتھے کو مسلنے لگا۔ ابر، کیا ہوا ہے؟ آپ پریشان ہیں؟ وہ کمفرٹر ایک طرف کرتی نیچے اترتی اس تک آئی تھی اور اس کا ہاتھ پکڑتے دوسرا ہاتھ اس کے گال پہ ٹکایا تھا۔ ابران نے چند لمحے اسے دیکھنے کے بعد خود پر قابو پاتے نفی میں سر ہلائے اسے بیڈ پر بٹھایا تھا اور خود بھی ساتھ بیٹھتے پانی پینے لگا تھا، جبکہ سلا اس کے چہرے پر پریشانی دیکھتی خاموش ہو گئی تھی اور ایک نظر اس فون کو دیکھا تھا جو 2 ٹکڑوں میں منقسم ہوا پڑا تھا۔ خدا کے لیے بس کرو شزرا، تم بھی جانتی ہو اور میں بھی کہ جو الزام تم ہادان بھائی پر لگا رہی ہو وہ بے بنیاد ہیں۔ تم سب کو پاگل بنا سکتی ہو، مجھے نہیں۔ اس لیے جو بات تمہیں اس الزام پہ قائم رہنے کو مجبور کر رہی ہے وہ بتاؤ مجھے، نہ کہ کوئی جھوٹی من گھڑت کہانی۔ روشانے نے اسے سختی سے ٹوکتے کہا تو اس نے ڈبڈباتی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا اور پھر سسکی بھرتے فون میں کچھ ڈھونڈتے اس کے سامنے کیا تو روشانے خود بھی دنگ رہ گئی تھی۔ تم ہادان بھائی سے بات کرو، ایسے اپنے اور ان کے رشتے کو خراب نہ کرو۔ وہ سنجیدگی سے اس کی ہچکیاں بھرتے وجود کو دیکھتی بولی تھی، آج زاریہ کو ڈسچارج ملنا تھا، اس لیے زعیم شاہ، عثمان شاہ اور دادا جان ہاسپٹل گئے ہوئے تھے، جہاں سمینہ بیگم اور ہادان پہلے سے ہی موجود تھے، جبکہ جیا اور رزم صبح ہی واپس چلے گئے تھے شہروز خان کی طبیعت خرابی کی وجہ سے۔ حاریب، سعدین اور نومی 2 دنوں تک جانے والے تھے واپس، جہاں ان کی ادھوری پڑھائی کا ایک آخری سیمسٹر رہتا تھا، لیکن فی الحال وہ تینوں بھی صبح سے غائب تھے۔ روشانی کی طبیعت آج ٹھیک تھی، اس لیے اس نے آج شزرا کو دھر لیا تھا جو نہ جانے کیا کیا بلنڈر کر چکی تھی اپنی جذباتیت میں۔ کوئی بات نہیں کرنی مجھے، اور کون سا رشتہ؟ ہمارے درمیان محض ایک کاغذی تعلق ہے اور بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس کے انکشاف پر روشانی نے پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھا تھا، جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو رہا ہو۔ اور یہ فاصلے کس کے پیدا کردہ ہیں؟ وہ مشکل ہی تو شزرا سر جھکا گئی تھی۔ تم پاگل ہو، تم کیا کہوں میں تمہیں شزرا، میرے پاس لفظ نہیں ہے، وہ تعصب سے بولی تو شزرا نے اسے دیکھا تھا اور پھر گہرا سانس بھرا تھا۔ کچھ رشتے یوں ہی بے انجام رہتے ہیں روشانی، میرا اور ہادان کا بھی ایسا ہی رشتہ ہے۔ بے انجام؟ وہ سنجیدگی سے بولتے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا گئی تو روشانی کو وہاں بیٹھنا فضول ہی لگا تھا، سو وہ چپ چاپ حویلی میں داخل ہوتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ استغفار، یہ کیا طریقہ ہے پروفیسر؟ وہ اندر داخل ہوئی ہی تھی جب ساحل اسے الماری کے پاس کھڑا شرٹ تبدیل کرتا دکھائی دیا تھا۔ وہ چیخے کہتی اپنی آنکھیں بند کیے دوسری طرف چہرہ کر گئی تھی، جبکہ ساحل نے اسے یوں دیکھا تھا جیسے اس کے پاگل ہونے کا مکمل یقین ہو گیا ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ تم میری پرسنل بیوی ہو، جسے میں نے اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر ناظر جانتے اپنے نکاح میں لیا تھا، وہ بھی بھری محفل میں۔ وہ دوسری شرٹ چڑھاتا اس کے کان کے پاس سرگوشی کی صورت میں بولا تھا، وہ ڈر سے اچھلی تھی۔ 2 نمبر پروفیسر، وہ بڑبڑاتی بیڈ کی جانب بڑھ گئی تھی جہاں اس کی کتابیں پھیلی پڑی تھی، ارادہ سمیٹنے کا تھا۔ اس کی واضح بڑبڑاہٹ پر ساحل نے اسے گھورا تھا، پھر چند لمحے بعد اس کی آنکھیں شرارت سے چمکی تھیں۔ میری جان، ابھی اس پروفیسر کی 2 نمبری دیکھی ہی نہیں تم نے؟ کیا خیال ہے پھر دکھاؤں تمہیں اپنی 2 نمبری؟ اسے پیچھے سے اپنے حصار میں قید کرتا اس کے کان میں زمانی سے سرگوشی کیے اسے سرخ پڑنے پر مجبور کر گیا تھا۔ ساحل کی جان، میں سن رہا ہوں، بولو۔ وہ مخمور لہجے میں بولتے اس کی سٹی گم کر گیا تھا۔ دل دھڑک دھڑک کے پاگل ہوا جا رہا تھا، جسے ساحل بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔
پلیز، وہ بمشکل بولی تو ساحل نے اسے اپنے حصار سے آزاد کے بغیر اپنی طرف موڑا تھا، جس کا سرخ چہرہ جھکا ہوا تھا۔ ساحل نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھنساتے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا تو وہ پلکیں زور سے میچ گئی تھی۔ ساحل کا سلگتا سا لمس اس کی جان آدھی کر گیا تھا۔ اس کی ٹانگیں بے جان ہونے لگی تو ساحل نے اسے بھرپور طریقے سے سنبھالا تھا۔ ساحل، میرا دل بند ہو جائے گا پلیز، وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپاتی پاگل ہوتی دل کو بمشکل سنبھالتی بولی تو ساحل نے اسے اپنے سینے میں قید کیا تھا۔ اس کی پیشانی پر لب رکھتے وہ اپنی شیرنی کو دیکھنے لگا تھا جو اس کے حصار میں قید بھیگی بلی بنی ہوئی تھی۔ اس ٹینشن بھرے ماحول میں اس کی باتیں حرکتیں ساحل کو سکون سے ہمکنار کر دیتی تھیں۔ میرے ہم نشیں، میرے ہم نوا، ذرا پاس آ، کوئی بات کر، میرے دل کی سن کے حکایتیں، کوئی شام آ میرے نام کر۔ یہ ناممکن ہے جو تم کہہ رہی ہو زاریہ، اس کی بات سنتے دادا جی نے غصے سے کہا تھا۔ ناممکن نہیں ہے دادا جان، اگر ازمار اور دریا واپس نہیں آئیں گے تو میں نے بھی حویلی میں قدم نہیں رکھنے، ان کے بغیر اس حویلی میں میرا گزارا نہیں۔ ٹھیک ہے ازمار نہ صحیح لیکن دریا کو واپس لائیں ہر صورت، وہ سنجیدگی سے کہتی نگاہیں جھکاتی اپنے پیروں پر جما گئی تھی۔ آغا جان، مجھے زاریہ کی بات بالکل ٹھیک لگی، آپ ان دونوں کو واپس بلا لیں۔ یہ بات ہم سب بھی جانتے ہیں کہ آپ ازمار سے چاہے جتنے بھی خفا ہوں مگر اندر ہی اندر ان کی سلامتی کے لیے دعا کو ہیں، اور کہیں نہ کہیں یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ وہ دونوں ٹھیک ہیں اور کہاں ہیں۔ بصورت دیگر اگر آپ اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، زاریہ کو کچھ عرصے کے لیے مری بھیج دیتے ہیں اتھر ماموں کے پاس، تھوڑی آب و ہوا بدلے گی تو اس کے لیے بہتر ہوگا، باقی جیسے آپ کی مرضی۔ ہادان نے بات کے اختتام میں سمینہ بیگم کی طرف دیکھا تھا جو آنکھوں کی نمی کو چادر کے پلو میں جذب کر رہی تھی۔ یا تو دوری کو لے آئیں یا پھر مجھے وہاں جانے کو نہ کہیں، اس کے بنا وہ گھر مجھے کاٹ کھانے کو دوڑے گا، پلیز دادا جان۔ وہ رونے لگی تو سمینہ بیگم نے اسے اپنے باہوں میں بھر لیا تھا۔ جب تک دریا کو واپس نہیں لاتے آپ لوگ تب تک میری بیٹی اتھر بھائی کے پاس مری رہے گی، میں کچھ دن اس کے ساتھ رہ کر واپس آ جاؤں گی، لیکن اپنی بیٹی کو واپس اسی حالت میں دیکھنا گوارا نہیں ہے مجھے۔ اگر ابا جان آپ کو لگتا ہے کہ میں بدتمیزی کر رہی ہوں تو معذرت، لیکن جو زاریہ کہہ رہی ہے وہی ہوگا، وہ بھیگی آواز میں بولی تو دادا جان نے گہری سانس بھرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ہادان، ان کو مری چھوڑا نا، تم لوگوں کا سامان میں شرفو سے کہہ کر پہنچا دوں گا، اور شرفو وہیں رہے گا تاکہ تمہیں آنے جانے میں مسئلہ نہ ہو۔ وہ دھیمے سے کہتے کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ عثمان شاہ نے ایک نظر باپ کی اوجھل ہوتی پشت کو تکا تھا، پھر زاریہ کے سر پر ہاتھ رکھتے باہر نکل گئے تھے۔ زعیم شاہ نے ہادان کو دیکھا تو وہ زاریہ کی دوائیاں اور باقی کا سامان وغیرہ اٹھاتا انہیں آنے کا کہتا باہر نکل گیا تھا۔ بابا آپ خفا ہیں؟ وہ سر اٹھائے باپ کو دیکھنے لگی تو انہوں نے آنکھ کی نمی کو پیچھے دھکیلتے اس کے پاس بیٹھتے اس کا سر چوما تھا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا زاریہ، باقی دونوں اولادیں ایک طرف لیکن تم مجھے واقعی بہت عزیز ہو، تمہیں کچھ ہوا تو تمہارا بوڑھا باپ بھی بے موت مر جائے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنے، میں تم سے ملنے آتا رہوں گا۔ ہادان تم لوگوں کو چھوڑنے جائے گا، جب طبیعت بہتر ہو جائے گی تو اسلام آباد کی کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا لینا۔ وہ زاریہ کو سینے سے لگاتے اس کا سر تھپکتے کہنے لگے۔ زاریہ کو ایک پل کو اپنی ضد پر شرمندگی ہوئی تھی مگر یہ بھی سچ تھا کہ وہ وہاں اس حویلی میں دریا کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد عثمان شاہ، دادا جان اور زعیم شاہ ان تینوں کو اسلام آباد کے فلائٹ میں بٹھائے واپس حویلی روانہ ہو گئے تھے جہاں اس وقت سبھی زاریہ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ واپس حویلی آیا تو خاصی خاموشی سے چھائی ہوئی تھی۔ کچن میں گلبانو باقی کے ملازماؤں کے ساتھ کھانا بنوا رہی تھی۔ گلبانو، زرشے کہاں ہیں؟ سکندر نے کچن کے دروازے پہ رکتے ہوئے گلبانو سے پوچھا تھا جو اس کے سوال پر چونک سی گئی تھی۔ وہ چھوٹے صاحب وہ کمرے میں ہیں۔ اس کے اچانک سوال پر گڑبڑا گئی تھی کہ کیا کہتی۔ زرشے محترمہ سکندر کے بارہا منع کرنے کے باوجود آج بھی سلیمہ بیگم کے حکم پر پچھلے صحن میں کپڑے دھونے کا کام سر انجام دے رہی تھی۔ صبح سے برستی بارش نے سردی کی شدت میں کچھ زیادہ اضافہ کر دیا تھا مگر نہ تو سلیمہ بیگم نے خیال کیا تھا اور نہ ہی وہ ڈھیٹ لڑکی خود سے سوچتی تھی۔ سکندر واپس پلٹتا کمرے کو جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تھا، لیکن جب کمرے میں آیا تو خالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اس نے باتھ روم چیک کیا لیکن وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ سکندر کا پارا ایک دم چڑھا تھا، اگر زرشے کمرے میں نہیں تھی تو کیا؟ وہ اس سے آگے سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا لمحوں میں نیچے آیا تھا۔ ہر طرف دیکھ لینے کے بعد جس وقت وہ پچھلے صحن کی طرف بڑھ رہا تھا اسی وقت عثمان شاہ، دادا جان اور زعیم شاہ کی کار پورچ میں رکی تھی اور کار سے نکلتے عثمان شاہ نے اسے یوں پولیس یونیفارم میں پچھلے صحن کی طرف جاتے دیکھا تو جانے کیوں بے ارادہ سے اس کے پیچھے لپکے تھے۔ توقع کے عین مطابق پچھلے برآمدے میں کپڑوں کے ڈھیر کے درمیان گری زرشے اتنی ٹھنڈ میں ہاتھ سے کپڑے دھونے میں مصروف تھی جبکہ سلیمہ بیگم بھی اس سے ذرا فاصلے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ سکندر نے اسپاٹ نظروں سے اسے دیکھا تھا جس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا مگر پھر بھی اس ٹھنڈ میں وہ کپڑے دھوئے جا رہی تھی۔ پیچھے کھڑے عثمان شاہ نے تعصب سے زرشے کو دیکھا تھا اور پھر سلیمہ بیگم کو سخت نظروں سے گھورا تھا۔ زرشے، سکندر بولا تو لہجہ حد سے زیادہ سرد ہو رہا تھا۔ زرشے نے خوفزدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا جس کا چہرہ یقیناً ضبط سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی جبکہ سلیمہ بیگم اب بھی یوں بیٹھی تھی جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔
سکندر میں وہ کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی مگر زبان نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ سکندر بنا کچھ بولے آگے بڑھا تھا اور اس کا برف پڑتا ہاتھ تھامتے کھینچتا وہ اپنے ساتھ لے گیا تھا، جبکہ عثمان شاہ نے نفرت سے سلیمہ بیگم کو دیکھا تھا۔ تف ہے تم پر سلیمہ بیگم، تف ہے۔ وہ مزید کچھ بھی کہے بغیر لب بھینچتے واپس پلٹ گئے تھے، جبکہ وہ ابھی بے تاثر چہرہ لیے اس جگہ کو دیکھ رہی تھی جہاں سے ابھی زرشی اٹھ کے گئی تھی۔ وہ اسے یوں ہی کھینچتا وہ اندر آیا تھا جہاں داتا جان کے پاس ساریہ اور نغمہ پھپھو ٹھہری ہوئی تھی، لیکن وہ جو زاریہ کے متعلق پوچھنا چاہ رہی تھی سکندر کو یوں زرشی کو بھیگی سی حالت میں باہر سے کھینچ کے لاتا دیکھ کر تھم گئی تھی۔ سالار، بچی کے ساتھ رویہ بہتر کرو، دادا جان نے اسے ناگواری سے ٹوکا تھا۔ آپ لوگوں کو میں پاگل لگتا ہوں؟ نہیں بتائیں مجھے، میں پاگل ہوں؟ میں دن رات خوار ہوتا ہوں کس لیے کہ میرے پیچھے میری بیوی یوں گھر کی نوکرانی بن کر پھرے؟ میں الو کا پٹھا ہوں جب بکواس کرتا رہتا ہوں، لیکن آپ کی بچی کو سمجھ میں نہیں آتی۔ کتنی بار منع کیا کہ اس چیز کی کمی دی ہے میں نے اسے، کس لیے یہ احساس کمتری میں ہے مجھے بتائیں۔ وہ پھٹ پڑا تھا۔ عثمان شاہ نے شرمندگی سے زرشی کو دیکھا تھا جو تھر تھر کانپ رہی تھی۔ سکندر کے غصے کے خوف سے یا ٹھنڈ سے وہ سمجھ نہیں پائی، کیونکہ اس وقت دونوں ہی اپنے عروج پر تھے۔ تحمل سے سکندر بچے۔ نغمہ پھپھو نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا تو وہ شکوہ کرا نگاہیں ان پہ ٹکا کیا تھا۔ آپ بتائیں مجھے پھپھو، جو یہ کرتی پھر رہی ہے وہ کسی طور پر صحیح ہے؟ بتائیں مجھے، میں اس کے لیے 10 میڈز ہائر کر لوں، لیکن جب تک یہ خود کچھ نہیں کرے گی اسے سکون نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے کرے کام، نہیں کر رہا منع، لیکن یوں جس حویلی میں ملازماؤں تک کا دھیان رکھا جاتا ہے ان سے زیادہ سخت کام نہیں کروائے جاتے، وہاں میری بیوی سکندر نعیم کی بیوی ڈیمٹ پاگلوں کی طرح کام کیے جا رہی ہے، وہ بھی کس کے کہنے پر؟ اس بے حس عورت کے کہنے پر۔ چلو یہاں بھی ٹھیک ہے کہ وہ اس کی پھپھو ہے، لیکن اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ کل کو اسے مر جانے کا کہیں گے تو یہ مرنے کو تیار ہو جائے گی؟ سکندر کا غصہ کسی طور کم ہونے کو نہیں آ رہا تھا، جبکہ باقی سب خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ روشانے اور ساحل بھی سکندر کی آواز پر نیچے آ گئے تھے۔ روشانے نے اسے تھر تھر کانپتے دیکھ کر جلدی سے اپنی شال اڑائی تھی۔ میں سمجھاؤں گا اسے سکندر، تم زرشی پر غصہ نہ کرو۔ عثمان شاہ نے شرمندگی سے کہا تو سکندر نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے گہری سانس بھری تھی۔ چاچو پلیز یار، اب مجھے شرمندہ نہ کریں۔ یوں مجھے ہرگز پسند نہیں ہے کہ میری بیوی بلا وجہ اتنی محنت کرے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی بیوی اس سے کام کرواتی ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اسے صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنا نہیں آتا۔ ہر غلط بات پہ نہ کہنے کی بجائے محترمہ خود کو اذیت دینے ٹھہر جاتی ہیں۔ وہ اس کی پھپھو ہیں، لیکن اسے خود کو احساس ہونا چاہیے کہ عزت نفس نامی بھی کوئی چیز چڑیا ہوتی ہے جسے یہ محترمہ نہ جانے کہاں اڑائے بیٹھی ہیں۔ وہ سنجیدگی سے کہتا پلٹتے زرشی کا ہاتھ پکڑے اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، جبکہ پیچھے وہ سب شرمندہ سے کھڑے تھے۔ عثمان، اب اپنی بیوی کو سمجھاؤ، اب زرشی صرف اس کی بھتیجی نہیں ہے، وہ سالار کی بیوی بھی ہے۔ سالار کا زیادہ حق ہے اس پر۔ کل کو اگر ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا تو تمہاری بیوی کو معافی ہرگز نہیں ملے گی۔ داتا جان عثمان شاہ سے کہتے اٹھ کے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ باقی سب وہیں پر ٹھہرے اب عثمان شاہ سے زاریہ کے بارے میں پوچھنے لگے تھے۔ آج یا کل پولیس اور ایجنٹس مجھ تک پہنچ جائیں گے سر، مجھے بتائیں میں کیا کروں گا؟ وہ سنجیدگی سے کہتے سامنے والے کو دیکھنے لگے تھے جو پرسکون انداز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تم اپنی گرفتاری دے دینا، تمہیں زیادہ عرصے کے لیے سزا نہیں ہوگی، فکر نہ کرو۔ انداز میں ابھی طمانینت تھی، پکڑے جانے کا کوئی خوف ہی نہ تھا جیسے۔ مجھے سزا کا ڈر نہیں ہے، لیکن میری بیٹی، مجھے اپنی بیٹی کے لیے خوف ہے۔ میرے پیچھے میری بچی کو وہ درندے نوچ کھائیں گے، اس کا کیا کروں گا میں بتائیں؟ وہ سر تھامے بولتے ان کے پرسکون انداز سے اس کا بیڑا غرق کر گئے تھے۔ تمہیں پکڑنے جو ایجنٹس آئیں گے پولیس کے ساتھ، ان میں سے کسی ایک کے ساتھ اس کا نکاح پڑھوا دینا، تمہاری بیٹی محفوظ ہو جائے گی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد انہوں نے کہا تو وہ انہیں یوں دیکھنے لگے تھے جیسے ان کی دماغی حالت پر شبہ ہو رہا ہو۔ اور وہ ایک مجرم کی بیٹی سے شادی کیوں کرے گا سر، یہ بھی مجھے بتا دیں۔ اور اگر وہ محفوظ نہ ہوئی تب کیا ہوگا؟ آپ جانتے ہیں جب سے ہم نے ان کے دھندوں سے ہاتھ پیچھے کھینچا ہے تب سے وہ سب بھی ہماری جان کے دشمن بنے ہوئے۔ وہ جلا کر بولے تو وہ کرسی کی ٹیک چھوڑ کر اٹھ بیٹھے تھے۔ جس ایجنٹ کا نام اور تصویر دوں گا اس کے سامنے اپنی گرفتاری کی یہ شرط رکھ دینا کہ جب تک تمہاری بیٹی سے نکاح نہیں کرے گا تب تک تم گرفتاری نہیں دو گی۔ تمہیں گرفتار کر کے مجھ تک پہنچنے اور پھر ہم سے اس گروہ تک پہنچنے کے لیے وہ اس نکاح کے لیے مان جائے گا، اور اگر وہ نہ مانا تو، انہوں نے کسی خدشے کے تحت کہا تو وہ ہولے سے مسکرائے تھے، وہ مان جائے گا۔ اس کی تربیت میں انکار کی گنجائش نکلتی نہیں، وہ ابھی اس مجبوری کی حالت میں۔ ہاں اس کے بعد اگر تمہاری بیٹی میں خوبیاں ہوئیں تو اسے اپنا بنا لے گی، ورنہ پھر رہائی کے بعد اپنی بیٹی کے لیے کوئی اور اچھا سا لڑکا ڈھونڈ کر شادی کروا دینا۔ یہ تمہارا مسئلہ ہے کہ تم اپنی بیٹی کو کیسے راضی کرو گے۔ اب جاؤ، وہ سنجیدگی سے کہتے کتاب اٹھا کر معائنہ کرنے لگا تھا، جبکہ مقابل گہری سوچ میں مگن وہاں سے نکل گیا تھا۔ کل کی ریڈ کے لیے تیاری کر رہے وہ ایجنٹس اور ان کے ساتھ پولیس کے چند افسران اس وقت خود پہ گزرنے والی قیامت سے بے بہرا اپنا پلان بنا رہے تھے جب وہاں اچانک دھواں بام کا استعمال کیا گیا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے ان پر گولیوں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی تھی۔ وہ لوگ سنبھلتے پہلے خود کو کور کرنے میں لگے تھے اور پھر چند منٹوں میں وہاں دونوں اطراف سے مقابلہ جاری ہو گیا تھا۔
ان کے چند لوگ اچانک صورتحال کی وجہ سے شدید زخمی ہو گئے تھے۔ ایجنٹ 44، تمام ثبوت اور USBs اٹھاؤ اور تم نکلو یہاں سے۔ ہم اتنے مہینوں کی محنت کو یوں نہیں رول سکتے۔ میں اور ایجنٹ ایچ تمہیں کور دیتے ہیں۔ ایجنٹ 41 نے کان میں لگے آلے سے ایجنٹ 44 کو کہا تھا جو اس وقت سب کے ساتھ آگے تھا۔ راجر ایجنٹ 41، اس نے کہنے کے ساتھ ہی پلٹا کھایا تھا اور اپنے لیپ ٹاپ بیگ میں سب احتیاط سے رکھتے ایجنٹ ایچ اور ایجنٹ 41 کے ساتھ 2-3 اور ایجنٹس کے گھیرے میں وہاں سے نکلا تھا۔ لیکن شاید ان لوگوں کو بھی پتہ چل گیا تھا، اس لیے اب ان کے چند لوگوں نے ان سب پر حملہ کر دیا تھا۔ ہمیں انہیں جان سے نہیں مارنا ایجنٹس، ان میں سے چند ایک کو زندہ پکڑنا۔ ایجنٹ 41 نے سب کو ہدایت دی تھی۔ ایجنٹ 44 گاڑی میں بیٹھا ہی تھا جب ایک گولی اس کی ٹانگ میں پیوست ہو گئی تھی۔ ایک جھٹکا سا لگا تھا، اس کے سارے وجود کو درد کی ایک شدید لہر نے اس کے پورے وجود کا احاطہ کیا تھا۔ وہ لڑکھڑا سا گیا تھا۔ اسے کور کرو، ایجنٹ ایچ چلایا تھا۔ سبھی ایجنٹ 44 کو کور دیتے اس کے سامنے آ ٹھہرے تھے۔ پورے 9 ماہ کی محنت تھی ان کی جو اس وقت داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ ایجنٹ 44 نے کس کے رومال ٹانگ پہ باندھا تھا اور پھر ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتے پوری سپیڈ سے گاڑی وہاں سے نکالی تھی۔ دھوئیں کے مرغولے ذرا دور ہوئے تو ایجنٹ 44 کو 3 کاریں دکھائی دی تھیں۔ اس نے گن پہ سلنسر سیٹ کرتے تینوں کے ٹائر برسٹ کیے تھے۔ کافی آگے جاتے وہ آبادی میں داخل ہوا تو کار ایک طرف روکتے اس نے سامان نکالا تھا اور بیگ کندھے پہ لٹکاتے رکشہ کو رکنے کا اشارہ کیے اس میں بیٹھا تھا۔ باؤ کتنے چڑھنا ہے تسانو؟ رکشہ ڈرائیور نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھتے کہا تھا جو پچھلے سیٹ پر پھیل کے لیٹا ہوا تھا۔ فی الحال تو کسی میڈیکل اسٹور پر لے چلیں۔ وہ آواز کو ہموار کرتے بولا کہ کسی پر یقین نہیں کر سکتا تھا اس وقت۔ تقریباً 10 منٹ بعد رکشہ رکا تو اس نے درد ضبط کرنے کے چکروں میں لال انگارہ بنی آنکھیں کھول کر آس پاس دیکھا تھا جہاں 2-3 میڈیکل اسٹورز تھے۔ وہ مشکل اترا تھا اور لڑکھڑاتے ہوئے سب سے نزدیکی اسٹور میں جا گھسا تھا۔ وہاں سے پٹی کرنے کے سامان کے علاوہ کچھ اور میڈیکل انسٹرومنٹ لیے تھے جو اسے اپنا کارڈ دکھانے پر ملے تھے، اور پھر رکشہ ڈرائیور کو آگے بڑھنے کا کہتے وہ واپس آ بیٹھا تھا۔ بیگ کو سینے سے لگائے وہ بار بار اپنے ناخن ہتھیلی میں پوری شدت سے پیوست کرتا کہ جاگتا رہے۔ باؤ کتنے چڑھنا ہے؟ رکشہ ڈرائیور نے پھر پوچھا تو اس نے حواس بحال کرتے آگے پیچھے دیکھا تھا۔ رکشہ ڈیفینس کے روڈ کے پاس رکا ہوا تھا۔ وہ چپ چاپ کرایہ ادا کرتے اترا تھا اور ڈیفینس کے گیٹ کی طرف آ گیا تھا۔ یہ اس کی قسمت تھی کہ اس وقت ڈیفینس میں رہنے والے 5-6 لڑکے گیٹ کراس کرنے کو آئے تھے۔ وہ بھی چہرہ جھکائے انہیں میں شامل ہوتا، ذرا دیر انہیں کے ساتھ چلتا رہا تھا، پھر گارڈز کی نظروں سے اوجھل ہوتے اس نے پارک میں جاتے واش روم میں جائے پناہ لی تھی۔ جسم میں طاقت ختم ہو رہی تھی، بار بار خون بہہ جانے کی وجہ سے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ ٹھنڈے یخ پانی سے منہ پہ چھپاکے مارتے اس نے خود کے حواس بحال کیے تو پھر جیکٹ اتار کر شرٹ اتاری اور ٹانگ کے زخم کو لپیٹ لیا تھا۔ جیکٹ دوبارہ پہنتے وہ باہر نکلا تھا اور اب 2-3 گلیاں چھانتے وہ کوئی کھلا گیٹ دیکھ رہا تھا جہاں سے کسی کے گھر گھس کر مدد مانگ سکے۔ تیسری گلی کے 3 بنگلے دیکھنے کے بعد چوتھے بنگلے کی دیوار سے لگ کر وہ بیٹھا ہوا تھا جب کسی کی آواز پر اس کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ کسی لڑکی کی آواز تھی۔ کل صبح میری شفٹ 6 بجے شروع ہوگی، اس لیے مجھے جلدی جانا ہوگا۔ چند اور ڈاکٹرز بھی ہیں میرے ساتھ جو پہلے ٹائم کی شفٹ میں کام کریں گے، پھر وہاں سے واپسی کے بعد میں نے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں اپلائی کیا تھا پارٹ ٹائم کے لیے۔ تم فکر نہ کرو اینن، میری میڈیکل کے پڑھائی کا کچھ تو فائدہ ہو یار۔ میں سوچ رہی تھی کہ ہمارا جو گھر ہے وہاں چھوٹا سا کلینک کھولوں گی جہاں فری میں سب کا چیک اپ اور علاج ہوگا۔ وشما اینن کے ساتھ ٹہلتی اپنے پلان سے آگاہ کر رہی تھی اور دیوار کے ساتھ بیٹھا ایجنٹ 44 اتنا سمجھ گیا تھا کہ بولنے والی لڑکی اس کا ٹریٹمنٹ کر سکتی۔ اس نے بڑی مشقت سے اوپر کو ہوتے دیکھا تو 2 لڑکیاں ٹہل رہی تھیں۔ ٹھیک ہے اب چلو اندر چلتے ہیں یار، ایک تو دوسری منزل تک جانا بھی محال ہے میرے لیے، تمہیں پتہ ہے مجھے سیڑھیاں چڑھنے سے خاصی الجھن ہوتی ہے۔ وہ منہ بنا کے کہتی اس کے پیچھے ہولی تھی جو اب چوکیدار کو گیٹ بند کرنے کا کہتی گھر کے اندر جا رہی تھی۔ وہ چہرہ تو نہیں دیکھ پایا تھا لیکن کپڑوں کا رنگ یادداشت میں محفوظ کر لیا تھا۔ ایجنٹ 44 نے بڑا سا پتھر اٹھا کر گیٹ سے ذرا دور دیوار پر زور سے مارا تو گیٹ بند کرتے چوکیدار نے باہر نکلتے وہاں جا کے دیکھا تھا اور اتنے وقت میں ایجنٹ 44 اندر داخل ہوتے ایک طرف کو چھپ گیا تھا۔ چوکیدار گیٹ بند کر کے اپنے کیبن میں چلا گیا تو وہ گھر کے مین دروازے تک آیا تھا۔ لاک اپنے طریقے سے کھولتے وہ آگے پیچھے دیکھے ٹھہرے بغیر دوسری منزل تک پہنچ گیا، لیکن وہاں 3 کمرے دیکھتی کنفیوژن میں تھا کہ ڈاکٹر کا کون سا کمرہ ہے۔ وہ بڑے سے گملے کی اوٹ میں کھڑا جائزہ لے رہا تھا جب وشما کچن سے پانی کا جگ لی اپنے کمرے میں گئی تھی۔ ایجنٹ 44 نے بے ساختہ رب کا شکر ادا کیا تھا اور لڑکھڑاتے ہوئے وشما کے کمرے کی طرف جاتے ایک بار پھر سے اپنی ٹیکنیک سے کمرے کا لاک کھولا تھا، اور وہ جو باتھ روم کی طرف جا رہی تھی دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز پہ پلٹی تو سامنے ایک نقاب پوش آدمی اس پہ گن تانے کھڑا تھا۔ اسے خوف سے اس وقت نقاب کرنے کا تک کا ہوش نہیں رہا تھا۔ آر یو ڈاکٹر؟ وہ ڈوبتی آواز میں بولا تو وشما نے ہوش میں آتے چہرہ ڈھانپ لیا تھا۔ کون ہو تم؟ وہ نامحسوس انداز میں انٹرکام کی طرف کھسکتی بولی تو ایجنٹ 44 نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ جو بھی ہوں پلیز اپنا فرض ادا کرو، پٹی کرو، میری گولی لگی، وہ صوفے پہ بیٹھتے بولا تھا اور دوسرے ہاتھ میں پکڑا میڈیکل کا تمام سامان ٹیبل پہ اچھالا تھا۔ میں کیوں؟ پلیز ڈاکٹر اٹس یور ڈیوٹی۔ وہ سر پر زور زور سے مٹھی کی صورت ہاتھ مارتا خود کو ہوش میں رکھنے کی صحیح کر رہا تھا۔ تو تم کسی ہاسپٹل؟
میری گن پہ سیلنسر ہے، تم جب تک انٹرکام اٹھاؤ کچھ بولو گی تب تک میری گن سے نکلی گولی تمہارا بھیٹا اڑا چکی ہوگی۔ اب بولو، فرض ادا کرنا ہے کہ نہیں؟ وہ اٹک اٹک کے کہتا وشما کے سارے ارادے مسمار کر گیا تھا۔ وہ نقاب کو صحیح طریقے سے پینوں کی مدد سے سیٹ کرتی ٹیبل کی طرف آئی تھی اور سارا سامان نکال کے ٹیبل پر پھیلا کر چیک کرنے لگی تھی۔ پھر وہ شاپر جس میں سامان تھا کاٹ کے ٹیبل پر بچھایا تھا اور اسے ٹانگ اس پہ رکھنے کو کہا تھا۔ اس میں بے ہوشی کی دوائی تو ہے ہی نہیں، میں ایسے کیسے گولی نکالوں، تمہیں تکلیف ہوگی بہت۔ وہ سامان الٹ پلٹ کرتی بولی تھی تو وہ لال ڈوروں سے سجی آنکھیں اس پہ مرکوز کے اسے دیکھنے لگا تھا جو سامان دیکھ رہی تھی۔ ایسے ہی نکالو، ٹائم نہیں ہے میرے پاس، جلدی کرو۔ مگر ایسے کیسے؟ میں بے ہوش ہونا افورڈ نہیں کر سکتا، پلیز جلدی کرو۔ وہ پھر سے بولا تو وہ اسے گھورنے لگی تھی۔ تمہارے پیچھے پولیس لگی ہے؟ نہیں، گینگسٹر۔ وہ حواسوں کو بمشکل بحال کرتے بولا تو وہ پھر سے اسے گھورنے لگی تھی۔ ہاتھوں پہ تیزی سے گلوز چڑھانے کے بعد اس کی ٹانگ سے شرٹ اور رومال ہٹاتے زخم صاف کیا تھا، لیکن اس نے جیسے ہی گولی نکالنے کو زخم پہ دوائی ڈالی وہ بے اختیار سسک کے صوفے کو دبوچ کیا تھا۔ اب وہ گولی نکالنے والا آلہ آرتھروسکوپک شیور سے گولی نکالنے لگی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے آلہ زخم کے اندر ڈالا وہ تڑپ کے اس کا ہاتھ سختی سے تھام گیا تھا۔ ایک پل کو تو وشما کو لگا اس کی کلائی کی ہڈی چٹک گئی ہے۔ مجھے درد ہو رہا ہے، وہ ہلکے سے چینخ کے بولی تو وہ ضبط سے دانت پہ دانت جمائے کانپتے لرزتے ہاتھوں سے اسے سہارے کو کچھ ڈھونڈنے لگا تھا۔ کچھ پکڑنے کو دو، وہ لرزتی آواز میں بولی تو وہ یہاں وہاں دیکھنے لگی تھی، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ اسے کیا دے آخر۔ پھر اسے ایک تو کچھ نظر نہیں آیا تو سائڈ ٹیبل میں رکھا لیمپ جو کرسٹل کا تھا اسے اپنے ایک دوسرے دوپٹے میں لپیٹ کر اسے پکڑایا۔ بلا شبہ وہ اذیت سے حواس کھونے کا تھا، لیکن یہ اس کی سخت ترین ٹریننگ کا کمال تھا کہ وہ ابھی تک حواسوں میں تھا۔ دانتوں تلے دوپٹے کا دوسرا سرا رکھنے کے بعد اگلے 15 منٹ تک بے ہوش ہونے کے قریب ہو چکا تھا۔ اس کا ماسک ناک تک تھا اور ناک کے نیچے سے اس نے دوپٹے سے اپنا چہرہ کور کر رکھا تھا۔ وشما نے گولی نکالنے کے بعد اس کی پٹی کی تھی اور اسے درد کی گولیاں دی تھی کہ اس وقت یہی تھا کہ اس کے پاس انجیکشن وہ لایا نہیں تھا۔ وشما کی رخ پھیرنے پر اس نے بنا پانی کی گولیاں پھانک لی تھی۔ وشما نے دیکھا تھا کہ پراپر علاج نہ ہونے کی وجہ سے وہ نڈھال سا پڑا تھا۔ وہ اسے نڈھال دیکھ کر اس کے ذرا پاس ہوتی، اس کے ماسک کی طرف ہاتھ بڑھاتی، اسے دیکھنے کی کوشش میں کامیاب ہو ہی جاتی۔ اگر وہ مشکل آنکھیں کھولتی جن حدود کی طرف بڑھ رہی ہو، سوچ لو تعمر قید ہو جاؤ گی تم، وہ سرد لہجے میں بولتا اسے ٹھٹرا گیا تھا۔ وہ فوراً پیچھے ہٹتی سب سامان سمیٹنے لگی تھی۔ کچھ کھانے کو ہے تو لا دو۔ اس کی آواز لرز رہی تھی اور نقاہت سے بھری ہوئی تھی۔ وہ دانت پیستے اسے گھور کے رہ گئی تھی، لیکن پھر چپ چاپ اٹھی تھی۔ باہر کسی کو کچھ بتایا تو یاد رکھنا، میری گن میں 6 گولیاں ہیں۔ وہ لرزتے ہاتھوں سے گن پکڑتا اسے دھمکی دینے لگا تو وشما کا جی چاہا اس کی دوسری ٹانگ میں بھی گولی مار دے، لیکن ضبط کا گھونٹ بھرے سر اس بات میں ہلائے باہر آئی تھی۔ یہ تو شکر تھا کہ اینن سو گئی تھی، ورنہ وہ کیا جواز پیش کرتی اس وقت باہر آنے کا۔ اور تو کچھ خاص نہیں تھا کھانے کے لیے، اوپر اور نیچے وہ جانا نہیں چاہتی تھی۔ تبھی ہاتھ دھو کر اس نے دودھ گرم کر کے گلاس میں ڈالا تھا اور ٹوسٹ سینک کر ٹرے میں رکھتے بٹر اور جیم رکھا تھا اور کمرے میں لے آئی تھی۔ اب سیدھی طرح سے باتھ روم جا کے دروازہ لاک کرو اور خبردار جو تم باہر آئے۔ وشما کو ٹرے اپنے سامنے رکھتے دیکھ کر اس نے نیا آرڈر جاری کیا تو وشما نے اس پر لعنت بھیجتے باتھ روم جا کر دروازہ لاک کر لیا تھا۔ ایجنٹ 44 نے سکا سانس لیتے 2 سلائس میں بٹر لگاتے کھائے تھے اور نیم گرم دودھ کا گلاس کھٹا چڑھایا تھا۔ نیم گرم دودھ نے ذرا اعصابوں کو تراوٹ دی تھی۔ چند منٹ بعد وشما نے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنی تو فوراً باتھ روم سے باہر نکلی تھی، جہاں ٹیبل پہ بس ٹرے اور دودھ کا گلاس پڑا تھا۔ باقی سارا سامان وہ سمیٹ کے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ وہ ٹیبل کے قریب آئی تو وہاں 5-5 ہزار کے کئی نوٹ پڑے تھے۔ وشما نے کوفت سے پیسے اٹھائے دراز میں پھینکے تھے اور اچھے سے صفائی کرتے اس نے ہر طرف سے خون کے قطرے صاف کیے تھے۔ 1.5 گھنٹے کی اس محنت کے بعد وہ تھک ہار کے سونے کو لیٹی تو وحشت و اذیت سے سجی ہوئی وہ آنکھیں اس کے سامنے آئی تھی۔ وشما نے فوراً استغفار پڑھتے اٹھ کے وضو کیا تھا اور نوافل پڑھنے ٹھہر گئی تھی۔ جانے کیوں سے لگ رہا تھا کہ وہ احد بخت تھا، لیکن اس حلیے میں وہ الجھ سی گئی تھی۔ چھوڑو مجھے بابا، مجھے بچا لیں، یہ گندے ہیں، مجھے بیڈ ٹچ دے رہے ہیں، بابا سیو می، بابا سیو می۔ وہ فجر پڑھ کے سویا تھا جب تیمور کے رونے چلانے کی آواز پر اس کی آنکھ جھٹ سے کھلی تھی۔ اینن بھاگ کر تیمور کی طرف آئی تھی۔ تیمور، مما کی جان۔ اس کے آنے سے پہلے فہد تیمور کو گود میں بھر چکا تھا۔ بابا بچا لیں، لیو می، وہ چینختا چلاتا ہاتھ پیر مار رہا تھا۔ تیمور، بابا کی جان، لک ایٹ می، میں یہیں ہوں، آپ نے برا خواب دیکھا ہے، ریلیکس، برا خواب تھا۔ تیمور کو سینے سے لگائے وہ اس کے بال سہلاتے اسے بہلانے لگا تھا، جبکہ وہ منہ پر ہاتھ رکھے روتی جا رہی تھی۔ فہد نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے پاس بٹھایا تھا اور اس کا ہاتھ تھامے تیمور کے سر پر رکھے وہ دونوں کو بہلانے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چپ ہوا تو آنکھیں کھولے کافی حیرانی سے آس پاس دیکھنے لگا تھا۔ مما، ہم کہاں ہیں؟ وہ اینن کو دیکھتا پوچھنے لگا تھا جب ایک دم فہد کو دیکھتے اس نے اپنی آنکھیں پوری کھولی تھی۔ اپنے بابا کے گھر ہے میرے بچہ، پسند نہیں آئے تمہیں کمرہ؟ فہد نے اس کی پیشانی چومتے پیار سے کہا تو پہلے تو وہ کئی پل اس کی بات سمجھنے لگا تھا، لیکن پھر خوشی سے چینک کر فہد سے لپٹ گیا تھا۔ تھینک یو بابا، آئی لو یو۔ اسے نارمل دیکھ کے اینن نے بھی سکھ کا سانس لیا، ورنہ تو اسے سوچ کے ہول اٹھ رہے تھے کہ اسے سنبھالے گی کیسے۔
مما اپنے بابا سے صلح کر لی؟ وہ فہد سے الگ ہوتے اب اینن سے پوچھنے لگا تو اس نے سر ہلکے سے ہلایا۔ اب چلو فریش ہو جاؤ، پھر ہم نیچے چلتے ہیں۔ نیچے سب ہیں، چاچو، دادا، دادی، سب تیمور سے ملنا چاہتے ہیں۔ اسے گود میں اٹھائے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور پھر اسے لیے باتھ روم میں گھس گیا تھا۔ باتھ روم کے دروازے پر ٹھہری اینن نم آنکھوں سے ان دونوں کو گرم پانی سے کھیلتے دیکھ رہی تھی۔ یہ سچ تھا کہ فہد اور زوار کی شکل ملتی جلتی تھی۔ پہلے دن تو وہ بھی چونک گئی تھی، لیکن زندگی کی جن ادوار سے وہ گزر چکی تھی وہ حقیقت تسلیم کر چکی تھی۔ چہرے پہ پڑنے والا پانی نے اسے حال میں لا پٹخا تھا۔ اس نے دیکھا تو وہ دونوں ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہنس رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں شاور لیے اب بھیگے کپڑوں میں ٹھٹھر رہے تھے۔ اینن نے فہد کو کپڑے دیتے تیمور کے گیلے کپڑے اتارتے اسے تولیے میں لپیٹے باہر آئی تھی۔ جب تک فہد باہر آیا تیمور تیار ہو چکا تھا۔ وہ تینوں باہر نکلے ہی تھے جب بشمہ کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور وہ ان کو دیکھ کر سلام کرتی ہڑبڑاہٹ میں نیچے گئی تھی۔ بشمہ بچے رکو، ڈرائیور گھر نہیں ہے، کس کے ساتھ جاؤ گے؟ فہد آتا ہے تو چھوڑ آتا ہے تمہیں؟ چھوٹی مما پلیز کھانا دیں، مجھے جلدی آفس جانا ہے۔ اس سے پہلے کہ وشمہ کوئی جواب دیتی احد وہاں آیا تھا۔ وشمہ نے مڑ کر اسے دیکھا تھا اور پھر وہ اسے دیکھتی رہی تھی۔ وہ بالکل صحیح طریقے سے چل رہا تھا۔ اگر کل رات کا وہ بندہ احد ہوتا تو وہ قدم آگے بڑھاتے ہوئے لڑکھڑاتا، لیکن وہ تو بالکل ٹھیک چل رہا تھا۔ نہ آواز میں نہ کاہت تھی کل رات والی۔ وشمہ نے خود کو کوسا کہ خواہ میں وہ احد کو وہ گینگسٹر سمجھ بیٹھی تھی۔ اچھا اگر جا رہے ہو تو وشمہ کو ہاسپٹل چھوڑتے جانا، اسے جانا ہے لیکن ڈرائیور نہیں ہے، پشمینہ بیگم نے کہا تو احد نے کچن کے دروازے کے پاس نقاب میں کھڑی وشمہ کو سرسری سا دیکھا، پھر سر ہاں میں ہلاتے ناشتے کے لیے بیٹھا تھا۔ وہ تینوں بھی نیچے آ چکے تھے۔ آپ ناشتہ تو کر لیں وشمہ بچے۔ نہیں آنٹی، میں وہیں جا کر کچھ کھا لوں گی، مجھے لیٹ ہو رہا ہے۔ سب وہ سہولت سے انکار کرتی اب احد کے انتظار میں کھڑی تھی۔ احد ناشتے سے فارغ ہوا تو کمرے کی جانب گیا تھا۔ وشمہ نے ایک بار پھر اسے غور سے چلتے دیکھا تھا، لیکن وہ بالکل ٹھیک چل رہا تھا۔ اپنے مریض ہاسپٹل تک محدود رکھا کریں مس وشمہ۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ روانہ ہوئے تو گاڑی میں احد کی آواز گونجی تھی۔ وشمہ نے حیرت سے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ وہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھی اس کے تاثرات نہیں دیکھ پائی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کل رات دیکھا تھا میں نے اس نقاب پوش کو اوپر سے نیچے جاتے۔ وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا وشمہ کا سانس اٹکا گیا تھا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے مریضوں کو گھر بلانے کا مسٹر احد، لیکن وہ خود ہی گھر میں گھسا تھا اور مجھے گن پوائنٹ پہ رکھ کے ڈریسنگ کروائی تھی۔ وہ سخت لہجے میں کہتی باہر دیکھنے لگی تھی۔ تو کسی کو بتایا کیوں نہیں آپ نے؟ کیسے بتاتی؟ گن پوائنٹ پہ رکھا ہوا تھا اس نے مجھے، اور یہ تو آپ کے گھر کی ناقص سیکیورٹی ہے جو وہ آدمی گھر گھس آیا تھا۔ میں آج ہی سیکیورٹی بڑھاتا ہوں، لیکن آئندہ ایسے کسی بھی صورتحال میں پلیز کوشش کر کے انفارم کیجیے گا۔ وہ کہتا سامنے دھیان دے گیا تھا جبکہ وشمہ اس نقاب پوش کو سلواتے سنانے میں مصروف تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔